نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آپ سب وہ دعا اپنی یاد کی ہوئی ہے نا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. جو آپ شیشہ دیکھ کے آئینہ دیکھ کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے آپ نے میری شکل صورت خوبصورت بنائی ہے ایسے میرے اخلاق بھی درست کر دیں. یہ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے، عربی کا ورڈ ہے. سو یہ دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کے طور اتوار بدل جاتے ہیں. سو ہم نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. ٹھیک، انشاءاللہ باذن اللہ یہ دعا شیئر بھی ہو جائے گی، آپ کی بک میں بھی ہے، اینی ویز ہم شیئر کر دیں گے. اور دوسری دعا ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت. اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی کرے. اب ہدایت کا جو ہے نا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے اردو میں، کیونکہ اردو کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مکمل ٹرانسلیشن ہدایت کا کر سکے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، چلانا اور منزل تک پہنچانا. یہ کمپلیٹ پیکج ہے. جب آپ ہدایت مانگتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے پورا پیکج مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہی دکھانا بھی ہے، آپ نے ہی چلانا بھی ہے توفیق دے کر، اور آپ نے ہی منزل تک بھی پہنچانا ہے. کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ عربی کے بیچ میں ایک ورڈ کے بیچ میں کتنی ساری چیز سما گئی ہے جس کو ہم ایکسپلین 2-3 لائنیں لگ جائیں گے یہ ہے اس کا مطلب، لیکن عربی میں ایک ورڈ کے اندر وہ مطلب ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو چوز کیا ہے اپنے کلام کے لیے کہ اس میں اتنی ایکسپلینیشن، ہر چیز کا ورڈ موجود ہے. اور چھوٹی چھوٹی جیسے آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وا کا مطلب ہے اور قی کا مطلب ہے بچا لیں آپ. ایک لیٹر ہے قی اور اس کا یہ مطلب ہے پورا بچا لیں آپ نہ ہم کو. تو امیزنگ وین یو اسٹارٹ ٹو لرن کہ عربک میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور کس قدر خوبصورت لینگویج ہے، اور اس میں کتنی بلاغت ہے، کتنی فصاحت ہے، کتنا واسٹ ہے میننگ. آج کے چیپٹر میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ایک ورڈ کے اندر کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اخلاق کی طرف ہدایت دیں، تو آپ ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مجھے دکھائیں بھی، مجھے پڑھائیں بھی، مجھے اس جگہ تک بھی پہنچاتے جہاں سے مجھے یہ علم حاصل ہوا، پھر مجھے توفیق دیں کہ میں اپنے آپ کو چینج کر سکوں، کیونکہ میرے میں یہ ابیلٹی بھی نہیں ہے کہ میں چینج کروں اور اس راستے پر چل سکوں. اور پھر مجھے جنت میں پہنچانا ہے، آپ نے مجھے اس پرفیکٹ جگہ پہ پہنچا دینا ہے جہاں پر میرا اخلاق درست ہو جائے گا اور میرا راستہ آسان ہو جائے گا. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، بہت خوبصورت حسین اخلاق کی طرح. ولا یہدی لاحسنها الا انت، آپ کے سوا تو کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتا. وصرف عنی سیئہا، اور اللہ میرے اخلاق کی برائیوں سے مجھے بچا لے، دور کرتے. پھر صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا. جیسے آپ یو ٹرن نہیں لیتے ایک دم ہی، آپ کہتے نہیں میں غلط راستے پہ چل رہی تھی، میں نے یو ٹرن لینا، آپ یو ٹرن لے کے بالکل اپوزٹ راستے پہ چل پڑتی. صرف اس کو کہتے ہیں، صرف عن کا مطلب کہ مجھے دور کر دے اس راستے سے جو برے اخلاق کا ہو. ولا یصرف عنی سیئہا الا انت، اللہ میرے اخلاق کی برائی سے تو مجھے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. آپ دیکھیں گے ہم کتنا وعدہ کرتے ہیں نا اپنے آپ سے کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی ابھی، اور دعا نہیں مانگتے، اپنی طرف سے ارادے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ایک نہیں 2 دفعہ وہ بات کرتے ہیں. تو اگر یہ دعا یاد کر لیں گے نا اور ہر نماز کے ساتھ اس کو باندھ لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد میں نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے اور میرے اخلاق اچھے ہو گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میزان میں جو بھاری چیزیں ہیں نا اس دن آپ کو وزن بہت چاہیے ہوگا، جسم کا وزن بھی اعمال کے حساب سے ہو جائے گا.
ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اس دن نیکیوں میں بھاری ہو جائے گا کس کا؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. تو اس کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم پڑھتے تو بہت چیزیں ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اوہ نو، میں نے تو یہ پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا اور یہ وعدے کیے تھے. تو اس میں چیز ہوتی ہے دعا. دعا مسنگ ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھ بھی لیا اور آپ کو پتہ بھی چل گیا اور آپ کے پاس وہ سچویشن بھی آ گئی جس میں آپ نے اسی طرح ریئیکٹ کرنا تھا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا، پڑھایا تھا، سمجھایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ میس اپ کر دیا ہم نے غلط طرح سے ریئیکٹ کر دیا، غلطی کر دی. تو دعا مسنگ ہوتی ہے. آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے. جو بندہ یہ پڑھتا نا یہ چیز لا حول ولا قوت میرے اتنی کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں نیکی کر سکوں اور نہ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں برائی سے بچ سکوں سوائے اس کے جو اللہ میری مدد کرتے. تو یہ دعائیں جو ہے نا یہ ہماری پرسنالٹی کو چینج کر دیتی ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہیں، ہمارے اندر سکون اور اطمینان ڈال دیتی ہیں، ہمیں بولنے سے پہلے روک دیتی ہیں، ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دے دیتی ہیں. تو دعائیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کبھی کبھی نا کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر درس کے شروع میں کوئی دعائیں لمبی کر دینا تو بندہ کہتے آئے بات شروع کریں. وہ بات کر ہی نہیں سکتا بندہ جب تک کہ وہ دعا نہیں کرے گا. جیسے کل میں سمجھا رہی تھی کسی کو کہ میں نے کہا آپ جب بات کریں نا شروع کوئی بھی کسی انسان سے بات کرنی ہوتی ہے، کسی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنی ہوتی ہے، کسی بندے کی غلط فہمی کو دور کرنے کی بات کرنی ہوتی ہے، کسی سے سیدھی بات کرنی، کوئی کلاس کرنی ہوتی ہے تو آپ نے دعا ضرور پڑھنی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر دے. ہم تو اپنے، اور آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی جیسے میں لوگوں سے بات کرتی ہوں نا تو وہ جب بتاتے ہیں کہ میں یہ بات کہی تھی اور دوسرے بندے نے مس انڈرسٹینڈ کر کے یہ سمجھی اور اس کے اوپر اتنی مصیبت پڑ گئی. لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں تعلقات مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں دوسرا اور سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ بھی کیا چیز مسنگ ہے؟ دعا. دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سیدھی سیدھی بات میرے منہ سے نکلے، سیدھی سیدھی اگلے کو بھی سمجھ آئے. تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اس کو ریگارڈ دیتے ہیں. دعا کو، دعا مانگنے والا بندہ بہت اللہ کو محبوب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا ان اٹ سیلف از عبادت. دعا مانگنا جو ہے نا عبادت ہے. آپ کہتے ہیں نا او میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ دعا جیسی آپ نے چاہا تھا رزلٹ وہ نکلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جیسے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے مان لی. اللہ تعالیٰ نے کہا یس. ہاں اس کے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایکسیپٹنس کے طریقے فرق ہوتے ہیں. لیکن on top of that acceptance what is happening when you're making dua you're in ibadah. آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے مانگ رہے ہیں، دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن اس مانگنے کے اوپر بھی اللہ آپ کو اجر اور ثواب دے رہا ہے. دل نہیں ٹوٹ جاتا انسان کا محبت اللہ کی کہ اللہ تمہارا چکنا چور ہو جاتا ہے کہ اللہ میں آپ سے کتنی بڑی میں توقعات لگاؤں، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا احسان کیا ہے میرے اوپر. پیورلی مجھے میرے مانگنے پر بھی اجر دے رہے ہیں اور میری دعا کو بھی قبول کر رہے ہیں اور مجھے بہترین دے رہے ہیں. ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا بس ایسے ہی قبول ہو جیسے میں مانگ رہی ہوں، اور ہم اپنے لیے شر مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خیر میں بدل کر اچھے ٹائم پر صحیح وقت پر وہ چیز ہم کو دے گا. اس کی حکمت ہے کہ وہ کیا دے گا، اس کے بدلے کسی شر کو ہٹا دے گا یا اس کو صحیح ٹائم پر دے گا، یا وہ ہماری زندگی کے لیے ڈیڈلی ہے تو وہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اجر دے دے گا.
لیکن دعا ہر حال میں فائدہ دے گی، ہر حال میں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگا کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس قدر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو اتنا ملے گا زندگی کا. زندگی جو ہے نا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اٹس ناٹ ٹو بی سیڈ اباؤٹ. لوگوں کو میں اب دیکھتی ہوں، یعنی ایک دن ایک لمحہ آپ کی نعمت ہے. اٹس لائک پرائس لیس. آپ اس کی قیمت نہیں چکا سکتے. اٹس سو بیوٹیفل. زندگی بہت خوبصورت چیز ہے. آپ کے چیلنجز آپ کو زندہ رکھتے ہیں، آپ کو ہوش میں رکھتے ہیں، آپ کو ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. آپ نے اس کو سالو کر رہا ہے کسی چیز کو، تو کتنے مزے کی بات ہے جب آپ کوئی پزل لے کر آتے ہیں اور اس کو گھر میں رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایز اے گیم یو برنگ دیٹ پزل. واٹ ہیپنس؟ یو ریئلی انجوائے. آپ یہ نہیں کہتے کہ اف یہ کیوں نہیں بن رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اٹھا کے پھینکو اس کو. ایسا کوئی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گاڈ یہ مجھے سمجھ آئی کہ او یہ اس کا پارٹ یہاں پر لگتا ہے اور یہ پارٹ یہاں پر لگتا ہے. اور آپ اتنے خوش ہوتے ہیں اس پزل کے پیسز کو جوڑ جوڑ کے، اور جب وہ پورا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں واو کتنا مزہ آیا، کتنی پیاری تصویر ہے یہ، کس قدر خوبصورت تصویر ہے. ایسے ہی ہماری زندگی بھی ہے. ہر وقت ہمیں ایک پزل کا پیس مل رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں. کہیں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو زندگی میں کتنی آپ نے دعائیں مانگی اور آپ کی اس وقت قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے سمجھا اللہ نے سنی ہی نہیں، نعوذ باللہ. اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو اس دعا کا اثر نظر آیا تو آپ نے کہا اللہ اکبر الحمد، یا اللہ یہ پزل کا پیس فٹ بیٹھا ہے. اب سمجھ آئیے کہ یہ کدھر بیٹھنا تھا، کس جگہ پر جانا تھا کہ یہ تصویر مکمل ہوتی. لیکن ہم بے چین ہوتے ہیں، بس دل میں ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ بس اب بھی اسی وقت ویسے ہی جیسے میں چاہتی ہوں، اور ہم تو کتنا غلط چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی آپ اپنی زندگی کو سمجھیں کہ اٹس فل آف ایکسائٹمنٹ، اٹس فل آف چیلنجز، اینڈ ہیپیلی، خوشی کے ساتھ اس چیلنج میں سے ہم نے گزرنا ہے اور اس پزل کو کمپلیٹ کر کے آگے نکلنا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑتے ہیں نا، تو پھر آپ کے دل کے اندر ایمان کا ایسا نور ہو جاتا ہے کہ آپ کو باہر کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی چیزوں کو اینالائز کرنے کے لیے. آپ کے اندر کا نور ہی آپ کو ایسا سمجھا دیتا ہے، ایسی چیزیں آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی. آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں جو دوسرے محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تسلی جو ہوتی ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری بات سنتا ہے. یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ بھی ہوں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ میرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہے، وہ میری بات سن رہے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو وہ جو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے نا اور تسلی ملتی ہے، اللہ نے سن لیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور دوسرے نے سنا ہے کہ نہیں سنا، کوئی میرا حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، آئی ڈونٹ ایون کیئر، میرا رب مجھے دے رہا ہے. کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی، ڈونٹ ایون کیئر کہ کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، یا کسی نے تعریف کی کہ نہیں تعریف، آئی ڈونٹ ایون کیئر، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ بس اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر اس نے، پھر زندگی کا مزہ آنے لگ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بے چینی اور ریاکشنری ہونا اور ایک دم ہمارے اخلاق میں نا بے چینیاں ہوتی ہیں. اور ہم یہ نہیں کہ صرف غم میں بے چین ہوتے ہیں، ہم خوشی بھی بے چین ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو جوڑنے لگ جاتے ہیں نا، دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی دنیا لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر والے کام کریں کچھ کریں، آپ کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. آپ دل میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی شان کو سوچ رہے ہیں. بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے، کھانے کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، باہر درخت کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، گھر کی نعمتیں دیکھتے ہیں یاد آتا ہے.
تو پھر آپ کی زندگی میں چینج آنے لگتی ہے. لیکن جب تک آپ شیلو رہتے ہیں نا، یہ چیز نہیں ملی، آپ نے مجھے یہ نہیں دیا، آپ نے میری بات نہیں سنی، آپ نے میرا حق نہیں دیا، میری تو کوئی بات نہیں سنتا، جب تک شکوے شکایت بے چینیاں رہیں گی نا، تب تک آپ کو زندگی کا مزہ نہیں آنے والا. اتنا میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھیں کہ بھئی آپ نے جنت بھی انجوائے کرنی ہے، لیکن یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انجوائمنٹ کے لیے دی ہوئی ہے. You just have to change your perspective. Like, how do you see things? How do you perceive different situations? کہ یہ سچویشن میری زندگی میں کیوں آئی ہے، اللہ نے کیوں لائی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین سوچا میرے لیے، یہ بہترین سوچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، میرے پہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتے. انہوں نے میرا بھلا ہی چاہا ہوگا، انہوں نے میری اصلاح ہی چاہی. جب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھتے ہیں نا، پھر آپ کو راز پتہ چل جاتے ہیں. ہر سچویشن کا راز کیا ہے، ہر سچویشن کا ریزن کیا ہے، اس کا وزڈم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. پھر آپ تعریف کرتے ہیں، اللہ کی دل سے آپ کے نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور وہاں سے زندگی کا مزہ شروع ہوتا ہے. ورنہ تو پھر زندگی لگتا ہے کہ وہ جی امتحان ہے، ساری لوگوں کے مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں اور یہ وہ. لیکن کچھ لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے نا، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر شیطان کو پتا چل جائے نا کہ یہ جو میرا تنہائی کا وقت ہے اور تکلیف کا وقت ہے اور صبر کا وقت ہے، سب لوگ چلے گئے، ساری دولت چلی گئی، بچے مر گئے، لیکن اگر شیطان کو پتا چل جائے کہ مجھے اللہ سے باتیں کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے کیا مزہ آ رہا ہے، تو وہ میرے دل سے اس خوشی کو چھیننے کی کوشش کرے کہ میرا کوئی بزنس نہیں رہ گیا دنیا کا اور میں بالکل فارغ ہوں اللہ کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے. تو یعنی کیا تھا ان کے پاس، کیا چیز تھی جس نے اتنی تکلیف میں بھی ان کو مزہ دلایا اور ان کو زندگی میں تکلیف نہیں لگ رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے کہ بندے کے اوپر تکلیف آئے بھی تو اس تکلیف کے اثر کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا، آگ جلا دیتی ہے انسان کو، اس کو مسخ کر دیتی ہے. آگ کے بیچ میں یہ طاقت ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا بھی سہارا نہیں پکڑا، کسی سے فریاد نہیں کی، شور نہیں مچایا، بھاگے نہیں، روئے نہیں، میری مدد کرو میری مدد کرو، کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ان کو اللہ کو پتا ہے اتنا، جتنا بڑا آپ کا توکل اور ایمان ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے تکلیف دینے کی صلاحیت ہی چھین لی، بلکہ وہ سلامتی کا سبب بن گئی. تو ہو سکتا ہے کہ بیماری آئے لیکن بیماری اس طرح تکلیف نہ دے، لوگوں کو لگے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو آپ سے ہٹا دے. دکھنے پہ وہ تکلیف ہی لگ رہی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ تکلیف نہ دے. جیسے آگ نے حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کہا تھا. جیسے میری آنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بوڑھی تھی، اکیلی رہتی ہوتی تھی، بچوں کی شادیاں ہو گئی تھی، وہ اپنے اپنے گھر تھے، لیکن اتنی تسبیح کرتی تھی، اتنی تسبیح کرتی تھی، اور اتنا قرآن، اتنی جلدی جلدی ان کا قرآن فنش ہوا کرتا تھا، نیکیاں تیز تیز کرتی تھی. تو وہ گری اور انہوں نے مجھے خود سے کہا تھا کہ بتا رہی ہوں، سارے آتے ہیں کہتے ہیں ٹانگ ٹوٹ کی تمہاری، ٹب میں گر گئی تھی، باتھ ٹب میں، اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی. تو کہتی ہیں یقین کرو سب آ کے مجھے کہتے تھے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، تو میں کہتی تھی نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوئی، ہاں ٹوٹی ہے، میں یہ بیٹھی ہوئی ہوں بیڈ کے اوپر، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا مجھے.
جوڑی بھی پلاسٹر بھی. تو جتنا ایمان آپ کا اوپر جاتا جائے گا نا اور جتنی دعائیں آپ کی اسٹرانگ ہوں گی تو سب چیلنجز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے انجوائبل بن جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس میں تکلیف اٹھائیں. چلیے آپ کا سبق تو رہ ہی گیا, میں نے میری تقریر نہیں ختم ہوتی. اوکے جی, آج کا ہمارا چیپٹر بہت ہی مزیدار ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. تو چیپٹر ہے ہمارا الامانت, امانت, ٹرسٹ وردینس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تم سب کو, ان کے تؤدوا الاماناتی, کہ تم سب ادا کر دو امانتوں کو, الی اہلہا, یعنی سپرد کر دو, الی اہلہا, اس کے اہلوں کو, یعنی جو اس امانت کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ امانت دے دو. قال اللہ تعالی, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا اللہ, نہ تم خیانت کرنا اللہ کے ساتھ, والرسول, اور اس کے رسول کے ساتھ, وتخونوا, اور یہ کہ نہ خیانت کرنا, یہاں پر لا جو پیچھے آیا نا, لا تخونوا, کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا, وہی لا یہاں پر بھی ہے لیکن حذف ہے. اوکے, سو وہی لا پیچھے چل رہا ہے. اور نہ تم خیانت کرنا اماناتکم, اپنی امانتوں میں, وا, اس حال میں کہ, وا جو ہے اور کا مطلب بھی دیتا ہے اور حالیہ کا مطلب بھی دیتا ہے کہ اس حال میں, وائل انتم, تم سب تعلمون, تم جانتے ہو. اچھا, اب ہمیں یہ سمجھنا کہ امانت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, امانت کا مطلب ہم نے سمجھنا ہے. آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ عربی میں ہر ورڈ کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے. جیسے کسی درخت کی روٹ ہوتی ہے نا, اس روٹ سے وہ درخت نکلتا ہے, پھر شاخیں نکلتی ہیں. اسی طرح عربی میں ورڈز کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, وہ بیسک میننگ دیتے ہیں اور پھر اس میننگ سے سپراؤٹ آؤٹ کرتی ہیں بہت ساری اور ورڈز اور بہت سارے اور مطلب. ٹھیک ہے, امانت صحیح سمجھیں گے انشاءاللہ. امانت امن سے ہے. ٹھیک ہے, حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے. اور امنا یا امونو کہتے ہیں امانت دار ہونا, قابل اعتماد ہونا, ٹرسٹ وردی ہونا. اسی کی صفت ہے یعنی کوالٹی ہے امین. امین بھی اسی روٹ لیٹر حمزہ میم نون سے نکلا. امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ وردی بندہ. ٹھیک ہے نا, جس کو کوئی ٹرسٹ دیا جائے اور وہ اس کو حفاظت کرے. ٹروتھفل بھی نا. امن کا مطلب بھروسہ کرنا بھی ہوتا ہے, ٹرسٹ کرنا, اعتماد کرنا. اسی سے امان بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, لوگ بادشاہوں کے سامنے کہتے تھے کہ اگر آپ میری حفاظت میں لینا. امان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت میں لینا. اور گیس واٹ, ایمان بھی اسی سے نکلا ہے. یہ جو آپ کا ایمان نہیں ہے, سب ورڈز کا روٹ لیٹر اور سورس کیا ہے؟ حمزہ میم نون. اور جب جو بیسک روٹ لیٹر ہوتا ہے نا, اس کا میننگ ہر ورڈ میں جائے گا. جو بھی ورڈ اس سے مشتق ہوگا, جو بھی ورڈ اس سے نکلے گا, بنے گا, اس میں وہ بیسک میننگ ضرور ہوگا اور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا. اب آپ نے کیا پڑھا؟ امن, امان, امین, ایمان, یہ سب حمزہ میم نون سے نکلے ہیں. تو ان کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ واٹس دا ریلیشن بٹوین دیز ورڈز. تو دیکھیں کہ ایمان والا, حمزہ میم نون سے ایمان بنا نا, ایمان والا ہی امانت دار بھی ہوتا ہے. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہی امانت دار بھی ہوگا اور وہی دوسروں کے لیے امن کا سبب بھی بنے گا. دوسرے اس کی شر سے محفوظ رہیں گے, وہ امن کا سبب ہوگا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ امانت ہے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات یہ کہ امانت کا مالک کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس کے پاس رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امین.
ٹھیک. اچھا اب اس کا اپوزٹ بھی دیکھتے ہیں. اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خیانت. ٹھیک. خیانت جو ہے وہ خا واو نون سے نکلا ہے, اور خیانت خانہ کا مطلب آنکھوں کی کمزوری ہوتی ہے. آنکھوں کی کمزوری, یعنی یہ ڈکشنری میننگ میں آپ کو بتا رہی ہوں, خا واو نون کا میننگ. نگاہ کمزور ہو جانا, پاؤں لڑکھڑانے کو بھی خانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنی ہو, اس کا کوئی ریزن ہو بننے کا, مگر وہ کام نہ کرے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے, تو اس کو بھی خیانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا امانت کا جو میننگ ہے وہ بہت وسیع ہے. اٹس سو واسٹ کہ ہم امانت سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے ہمارے پاس سونا رکھ دیا, پیسے رکھ دیے تو وہ امانت ہے. امانت کا یہ مطلب نہیں ہوتا. امانت کا اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی ہے, اور اس سے بڑھ کر اور بھی مطلب ہے. امانت کے حکم میں قول, فعل, عقیدہ, حقوق اللہ, حقوق العباد, یہ سب چیزیں آتی ہیں, سب امانتیں ہیں. It is amazing, like when you are going to think about it, آپ کی جو آپ کو کوئی بات بتائی گئی ہے وہ بھی امانت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کام بھی امانت ہوتے ہیں. عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہوا ہے نا باتیں ماننے کے لیے, وہ بھی آپ کے اوپر امانتیں ہیں. آپ کی آپ کا جسم آپ کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے, کسی اور کی چیز ہے. آپ کی صلاحیتیں, آپ کی ابیلٹیز امانت ہیں, کوئی اور مالک ہے, آپ کو دیا ہوا ہے. امانت ہمیشہ نا واپس کرنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا مال, آپ کی اولاد, آپ کا اختیار, ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت ہے. اور یہ آپ کو جیسے پتا نا, امانت بھی کوئی آپ کو جب کوئی دیتا ہے, لیٹس سے کہ آپ بیسک چیز آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی زیور رکھ کے گیا, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا یہ آپ کے پاس امانت ہے, میں آ کے لے لوں گی. اب وہ جو بندہ ہے وہ واپس آئے گا اور وہ اپنی امانت آپ سے واپس لے گا. وہ آپ کی نہیں ہو گئی کہ تھوڑی دیر وہ نہیں آیا تو آپ نے کہا چلو جی گیا بندہ, یہ میری ہو گئی ہے. نہیں, امانت واپس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مالک کو بخوشی واپس کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ ہائے ہائے آ گیا لینے کے لیے. یہ نہیں کر سکتے ہم. کہتے ہیں شکر الحمدللہ کہ میرے سر پہ یہ ایک بوجھ تھا, ایک میری ذمہ داری تھی, تو یہ لیں جی آپ کی امانت واپس. کیا کیا چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ امانت ہے؟ ہمارے قول, فعل, عقیدہ, مال, اولاد, جو رسپانسبلٹی ہم کو دی جاتی ہے جاب کرتے وقت, یا جو اختیار ہمارے پاس ہوتے ہیں, جو ہماری اتھارٹی ہوتی ہے, اور ہمارا ارادہ بھی, یہ سب چیزیں امانتیں ہیں. اور یہ محدود مدت کے لیے, ایک خاص مدت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں, اور ان کو اللہ ہی کی مرضی, جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے کہ نہیں. جس نے ہم کو کہا ہے کہ یہ تم کو دے رہا ہوں اور یہ امانت ہے, اور بس یہ آپ نے مجھے واپس لوٹانی ہے, اور اگر یوز کرنی ہے تو اس طرح سے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے سورۃ المومنون ہے نا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کی بات کی ہے کہ کون لوگ جو ہے نا وہ فلاح پا جائیں گے. فلاح جو ہے نا جنت ہے. فلاح مفلحون ان کو کہتے ہیں جو الٹیمیٹ فلاح پا جائیں گے. کامیابی, فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی پا جانا. وہ کامیابی جو آپ سے کوئی چھین نہ سکے, اس کو فلاح کہتے ہیں, جس کو پورا آپ کو فائدہ ملے. ٹھیک ہے نا. تو جنت وہ فلاح ہے جو ملے گی, پھر کوئی ادھر سے نکال نہیں سکے گا ہم کو. لیکن اس کے جو ڈیزرونگ بندے ہیں, ان کی کوالٹیز کے بیچ میں, جیسے سورۃ المومنون آپ پڑھیں گے نا, قد افلح المؤمنون, وہ والی, تو آپ کو پتا چلے گا وہ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور اس میں ایک کوالٹی کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہیں, رعایت کرنے والے.
آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک میں کیسے مینشن کیا ہے؟ روح الامین، یعنی امانت دار فرشتے ہیں وہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے ان کو بتاتے تھے وہ بات، وہ بالکل امانت کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ، بہترین امانت کے ساتھ پہنچا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ کوئی کمی نہ بیشی، نہ زیادتی نہ کمی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے، یعنی اپنے نبی بننے سے پہلے جو ڈکلیئر کیا تھا، اس سے پہلے ہی کس سے مشہور تھے؟ امین، الصادق الامین۔ کہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کو انہوں نے دوبارہ بنایا تھا تو قریش جو تھے وہ کہہ رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ حجر اسود کون رکھے گا، بیچ میں کون لگائے گا، کون سا قبیلہ لگائے گا؟ تو وہ قبیلے لڑنے لگے تھے، لیکن کسی سمجھدار بندے نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل صبح کے وقت سب سے پہلا بندہ جو مسجد میں انٹر ہو اسی سے فیصلہ کرا لو۔ اس طرح فیصلہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوگا، کسی کا مطلب باعث نہیں ہوگا وہ بندہ، اور وہ جو بھی فیصلہ کر دے گا، ہم نے کہا ہے جو بندہ آئے گا جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے، تو یہ کر لو۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جا الامین، امین آ گئے ہیں، یہ تو بڑے امانت دار ہیں۔ یعنی ان کی کیا کوالٹی ان کو سب سے پہلے یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے، اور وہ بہت زیادہ امین مشہور تھے کہ مکہ سے لوگوں نے لیثبتو کا اور یقتلو کا اور یخرجو کا، وہ جو آیت آتی ہے نا، مجھے ابھی بالکل یاد نہیں ہے، اگر میں غلطی کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ارادہ کرے تھے کہ آپ کو شہر بدر کر دیں، یا آپ کو پکڑ لیں، یا آپ کو قتل کر دیں۔ اس حالت میں جب یہ سب لوگ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی باتیں کر رہے تھے، تو اس وقت الامین نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کی امانتیں، انہی لوگوں کی امانتیں جو ان کی جان کے در پہ تھے، سنبھال کے کہ میں امانتیں دیے بغیر نہیں جا سکتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بتا کے ساری چیزیں سمجھا کے پھر مکہ سے نکلے تھے۔ یعنی امیزنگ بات ہے کہ اپنی نبوت سے پہلے بھی امین مشہور، اور بعد میں دیکھیں کہ جب لوگ اتنی سخت مخالفت میں ہیں، اور وہی لوگ ہیں ان کی امانتیں اٹھا کے لے کے جاتے کہ جی لوگ یہ تو مجھے مارنے کو تیار ہیں، اچھا ہے کہ جائیں گی کی چیزیں بھی جائیں گی، نہیں، ان کی امانتوں کی حفاظت کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو۔ اب میری پیاری بہن، ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ ہم نا اکثر و بیشتر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، صبح فجر کے بعد جو 100 دفعہ آپ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو گناہ اگر بھاگ کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں، پہاڑ کی طرح بھی ہو تو بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ یعنی دیر آر سو مینی حدیث، ہم کہتے ہیں اف اتنا ثواب ہم نے لے کے کرنا کیا ہے، جنت میں تو ایک ہی گھر کافی ہو جائے گا، اور اتنے تو میرے گناہ بھی نہیں ہوں گے جتنی دفعہ میں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا۔ استغفر اللہ۔ اگر آج کے چیپٹر سے ہم نے یہی ایک بات سیکھ لی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں میں کتنی خیانتیں کرتے ہیں، اور اس خیانت کا کتنا وبال پڑتا ہوگا اور کتنا اس کی پوچھ ہے، تو پھر تو ہم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سارے دن ساری رات پڑھیں، کیونکہ ہم گڑبڑ اتنی کر دیتے ہیں، اس قدر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم جی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں نا، بس اور کیا چاہیے، اور یہ نہیں پتا کہ جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مال، اولاد، ہماری صلاحیتوں کے بارے میں دی ہوئی ہیں، وہ ہم کتنی صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، اس میں کتنی خیانتیں کر رہے ہیں، یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہ نہیں پتا کہ اس کی پوچھ کتنی بڑی ہے، اس کا بوجھ کتنا بڑا ہے، اور جب ہم واپس کر رہے ہوں گے یہ امانتیں
اپنی جان ہم نے واپس کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، آنکھیں، کان، یہ سب چیزوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگلا چیپٹر بھی آپ کا اسی سے ریلیٹڈ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان اور یہ جو سماعت کی ابیلٹی ہے، اور یہ جو بصارت ہے، اور یہ جو دل ہے، جو ابیلٹی ٹو پونڈر اینڈ تھنک ہے، یہ بھی ابیلٹی ہے نا. آپ کے قلب جو ہے، آپ کا دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا. یہ سب امانتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہم اپنے دل میں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا پلانز بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے کیا کیا سنتے ہیں، یہ سب چیزیں مانتے ہیں، اور ان سب کی پوچھ ہونے والی ہے. تو انسان کا دل ہی کانپ جاتا ہے. انسان کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے تو کبھی اس طریقے سے سوچا ہی نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے امانت کے طور پہ دی ہوئی ہیں، اور میں نے ان کو اگر استعمال کرنا ہے تو پھر بالکل اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو کس نام سے انہوں نے کہا تھا؟ امین، میں بہت امانت دار ہوں. جیل سے نکلے بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا آئیں جیل سے نکلیں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پاس کروں گا. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانا جب تک کہ میری امانت کو واضح نہ کر دیا جائے کہ میں نہیں خیانت کرنے والا تھا اپنے اس بندے سے جس کے گھر میں میں رہتا تھا، یا اللہ تعالیٰ سے میں خیانت نہیں کرنے والا تھا. اس بات کو کلیئر کرو تو میں نکلوں گا. اور جب بادشاہ کے پاس بھی گئے تھے تو امانت داری کے بارے میں بتایا تھا کہ میں بہت امین ہوں. اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں، ان کی کیا بری بات تھی. مسلمان تھی وہ، لیکن مومن نہیں تھی. مسلمان تھی اور نبی کے گھر میں تھی، لیکن انہوں نے خیانت کی. کیا خیانت کی تھی؟ کوئی بتائے گا کیا خیانت تھی ان کی؟ امانت کا اظہار، انہوں نے امانت کو ٹرسٹ وردینس دھچکا پہنچایا تھا نا. لوط علیہ السلام. میں بولوں السلام علیکم؟ کوئی نہیں بتائے گا. السلام علیکم. حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں نے کیا خیانت کی؟ میم انہوں نے اپنے گھر کے راز شیئر کیے تھے. ان کا ہسبینڈ اور مشن پر تھے اور ان کے مشن سے خیانت کی تھی. ان کی وفاداریاں اللہ سے اور اپنے ہسبینڈ سے جو کہ نیک اور صالح بندے تھے ان سے نہیں تھی. ان کی وفاداریاں اپنی قوموں سے تھیں جو کہ انتہائی بدکار تھیں. تو یہ خیانت انہوں نے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں مینشن کیا ہے. انہوں نے کوئی جسم کی خیانت نہیں کی تھی، کوئی اور خیانت نہیں کی تھی. وہ بیویاں تھی صحیح اور مسلمان تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیانت کی. یہ چیز کی کہ ان کے مشن کو دھچکا پہنچایا اور ان کے گھر کے رازوں کو فاش کیا. تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ہوتا نا کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میرے جسم، مجھے اپنے جسم کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. میں اپنے جسم پہ ٹیٹو نہیں کر سکتی پرماننٹ کیونکہ یہ امانت ہے. جس طرح مجھے اللہ نے دیا ہے میں نے ویسے اس کو واپس کرنا ہے. میں پلاسٹک سرجری کرا کے اپنا ناک آنکھ چینج نہیں کرا سکتی کیونکہ میرا جسم ایک امانت ہے، جس طرح دی گئی ہے میں نے اسی طرح لونی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان سب چیزوں پہ میری پوچھ ہونی ہے، یہ ایک ایسا ٹرسٹ ہے جو میں امین ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہوئی ہے اور میں نے اس کو واپس کرنا ہے اور میری پوچھ ہوگی، تو انسان ایک دم ٹھٹک جاتا ہے. میں اس سے کیا کیا کر رہی ہوں، میں آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہی ہوں، میں اپنے کانوں سے کیا سن رہی ہوں، میں اپنی زبان سے کیا باتیں کر رہی ہوں، میں اپنے دل میں کیا خیال لا رہی ہوں، میں اپنی جسم کو کن کاموں میں استعمال کر رہی ہوں. تو پھر انسان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. ایک امانت ذمہ داری ہے، اس کا احساس اور اس کی حفاظت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس.
اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ٹائم ہے, لیٹس سے یو نو ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ آپ کے پاس نالج بھی ہے, تو اگر وقت آیا تو آپ بول نہیں رہے, آپ نے اپنی صلاحیت نہیں استعمال کی وہاں جس جگہ پر استعمال کرنی تھی, تو آپ نے خیانت کی ہے نا, وہ کام نہیں کیا. ابھی خیانت کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی خاص مقصد کے لیے بنی, اگر وہ اس طرح سے استعمال نہیں کی جاتی تو وہ خیانت ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتی, نیک بھلائی کے کاموں میں اس کو نہیں لگاتی, اس صلاحیت کو اس طرح استعمال ہی نہیں کری جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا کہا ہے, تو یہ خیانت ہے. مال ہے, پتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے, اور ایک انسان کی ضرورت کتنی ہوتی ہے؟ ایک وقت کا کھانا, ایک سوٹ کا پہننا, ایک کمرے میں رہنا, ایک بستر پر لیٹنا, اور آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر پیسے ہیں, مال ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ دوسرا بندہ کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لیٹنے کو نہیں ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اگر آپ اپنا مال نہیں استعمال کرتے جو امانت کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے, it's not yours. As soon as you die, this is going to stay out of your قبر. ہاں, اگر آپ نے صدقہ کر دیا تو قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کی پروٹیکشن کرے گا. تو وہ اگر آپ نے مال کو اس جگہ پر, صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا تو پھر خیانت کی نا. یعنی ہر وہ چیز, ہر وہ صلاحیت آپ اپنے خود سے سوچ سکتے ہیں کہ کس کس چیز کو میں غلط طریقے پر استعمال کر رہی ہوں. اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ریلیکس ہونے کا طریقہ ہے, یعنی and to just for a change. And you know what? They waste hours and hours of their life. اتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں, اور اس وقت میں یعنی آپ نے ریلیکس ہی ہونا تو اللہ تعالیٰ کی شان کی کوئی چیز ایسی دیکھ لیں جس سے آپ کوئی برائی نہ سمیٹیں, کوئی برائی نہ سمیٹیں. فلموں اور ڈراموں کے بیسک آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں؟ لائک یو کین تھنک آن یور اون. لڑکی لڑکے کی محبت, چوری ڈاکے, یعنی وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جس سے آپ کو آپ کا دماغ بزی رہے اور آپ کو کہانی میں آپ کا دل چاہے کہ ختم جب تک نہیں ہوتی میں دیکھتی رہوں گی. ڈراموں کی کریونگ کیا ہوتی ہے لوگوں کو؟ اگلی قسط کب لگے گی, اگلی قسط کب لگے گی, اور جب لگ جائے تو کوئی نہ بولے, خبردار بالکل سناٹا ہو جائے, کیونکہ ہم نے فوکسڈ ہو کے ڈرامہ دیکھنا ہے. انہیں اتنا زیادہ اس کے بیچ میں ان کا دھیان ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بچہ بھی نہیں بول سکتا. اور جب اللہ کی بات ہو, نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 10 چیزوں کا دھیان ہوتا ہے, کوئی فوکس نہیں. ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے, بچے آنے لگے ہیں, ہسبینڈ کے کپڑے استری کرنے ہیں, یعنی اتنے خیال ہوتے ہیں. اس وقت کوئی یہ دھیان نہیں ہوتا کہ فوکس, خاموشی, اندر باہر کی, دل دماغ ہر جگہ پہ خاموشی ہونی ہے, کیونکہ اس وقت میں فوکسڈ ہوں. اس وقت ہر خیال آرام سے آ جاؤ, میرے دل اور دماغ کے دروازے کھلے ہیں, اس وقت میں ریلیکس ہو کے کھڑی ہوئی ہوں, مجھے سارے خیال آ جاؤ. بہت سارے طریقے بتائے گئے آپ کو فوکس ہونے کے, لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی صلاحیت آپ کس جگہ پر استعمال کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے ساتھ, یہ سوچنے کی بات ہے. تو بیکاری, سستی, وقت کو ضائع کرنا, وقت کو صحیح جگہ پر نہ لگانا, کام چوری کرنا, یہ سب خیانت کی قسمیں. حقوق اللہ میں بھی یہ جو آیا نا کہ لا تخون اللہ والرسول, کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو جو امانتیں ہم کو دی ہیں, یہ جو میں نے آپ کو بھی مینشن کیا, سب امانتیں اللہ تعالیٰ کی, اس میں خیانت نہیں کریں. اور کیا ہمارا ڈر, خوف اور ہمارا اٹینشن کا لیول ہونا چاہیے کہ جب کہ جس نے امانت دی ہے وہ ہر لمحے ہم کو دیکھ رہا ہے. دنیا میں تو کوئی امانت دے کے جاتا ہے میری بہنوں تو وہ ہٹ جاتا ہے ہم سے, تو ہم کو پتا ہوتا ہے وہ یہاں تو نہیں موجود,
لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو امانتیں یہ ہمارے حوالے کی ہیں نا، اللہ تو ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ یہ پتہ ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہوئی ہے. ایک انسان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اور جس چیز میں وہ مزہ لینے کی کوشش کرتا ہے نا، اس میں اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. وہ لوگ جو فلمیں، ڈرامے، گانے، ناول اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو اس میں مزہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مزہ ڈیویلپ کر لیا ہوتا ہے. آپ کا ایک ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور آپ خود سے اپنی ہیبٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے اس ہیبٹ کو توڑنا ہے. اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ، لائک چینج سیمز ڈیتھ. میں مر جاؤں پر میں نہیں بدلتی، میں ایسی ہوں. اندر سے ایک کریونگ ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے، دل کھنچتا ہے اس چیز کی طرف. تو آپ نے اس کو توڑنا، اور یعنی جب آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی چیز خراب ہے تو توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. آپ نے ٹیسٹ جیسے ان چیزوں کے لیے ڈیولپ کیا تھا، ایسے ہی آپ قرآن کے لیے بھی ڈیولپ کریں، ایسے ہی حدیث کے لیے بھی ڈیولپ کریں، ایسے ہی دعاؤں کے لیے ڈیولپ کریں. اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ آپ میں یہ ابیلٹی ہے کہ آپ اپنی خوشی اللہ کے کلام سے لیں. آپ اپنے دل کا سکون اور کہیں ہے بھی نہیں، ہے بھی نہیں. جتنے دنیا کے بیچ میں گھستے ہیں نا، اتنے ہی دل بے چین ہوتا ہے. جتنا ہمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اتنا ہی بے چین ہوتا ہے. وہ آپ کو آئیڈیاز کیا دے رہے ہوتے ہیں، کون سی ایک زندگی میں لے جاتے ہیں جس میں آئیڈیل ہر چیز ہو، اور کیسے رولز کو توڑنا ہے، عہدوں کو توڑنا ہے. مطلب وہ آپ کو ڈفرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور وہ بے چین، کیونکہ اصل زندگی میں وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے کلام، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل میں تو اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور یہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جب آپ نئے نئے سننا شروع کرتے ہیں نا قرآن کو، تو آپ بھی ہوتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو گیا. جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کی زیادہ عادت نہیں ہوتی، اور لوگ گھروں میں وہ جیسے قرآن ختم کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میرا سر اتنا درد کیا، 3 دن تک میرے سر کا درد نہیں کیا. جسٹ امیجن. یو نو وائی؟ بیکاز آپ نے اپنے سر کو اس کی عادت نہیں ڈالی. آپ نے ہلکی ہلکی چیزوں کی عادت ڈالی ہوئی ہے، شیلو چیزیں، دنیاوی چیزیں جو نہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں. بس آپ ریلیکس ہو کے، ڈھیلے ہو کے کاؤچ پوٹیٹو بن کے بیٹھ جائیں اور بس اب دیکھیں اور مزہ لیں. لیکن قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، وہ آپ کو جگاتا ہے، وہ آپ کو ہوش دلاتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر ایک شور مچاتا ہے. ایسا آتا ہے کہ بے چینی نہیں کہہ سکتے، کہ آپ کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اینڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک اینڈ یو اسٹارٹ ٹو پونڈر. اینڈ اٹ از. اور پھر جب آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے نا قرآن سننے کی، قرآن روز آپ نے فجر کے بعد اپنے قرآن کا حصہ رکھا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا، تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو آپ کو پھر قرآن کی کریونگ ہونے لگ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو فلموں ڈراموں کی کریونگ ہو، آپ کو قرآن کی کریونگ ہونے لگ جاتی ہے. اور آپ کا دل بے چین ہوتا ہے جب آپ قرآن نہیں پڑھتے. آپ کو مزہ ہی اس کے پڑھنے سننے سے آتا ہے. آپ جب پڑھ لیتے ہیں، کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ ادھر قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، یا کوئی سننے لگ جاتے ہیں کوئی درس. یعنی آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کر سکیں، اور اپنی صلاحیتوں کو جو امانت کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کو صحیح جگہ پر لگا سکیں. اور اگر آپ کو اسکرین ٹائم چاہیے ہی ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ دیکھنے سے ہی ریلیکس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نظارے دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ ملکوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں، نیشنل جیوگرافک کی اینیملز کے اوپر ہوتی ہیں، درختوں کے اوپر ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہیں، اور آپ کو مزہ بھی آتا ہے دیکھ کر. پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور آپ کا اسکرین ٹائم بھی ہو جاتا ہے، آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو مزہ بھی آ جاتا ہے. تو قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوانن کفورا ہے. خوانن کیا ہے؟ صحیح جگہ پر اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگاتا، بڑی خیانت کرتا ہے. اور کفورا،
کفورا کا مطلب ہے بہت زیادہ ناشکرا ہے، ان صلاحیتوں کے ملنے پر بھی ناشکری کرتا ہے. اور ناشکری بھی کس کو کہتے ہیں؟ صلاحیت جو چیز منعم نے دی ہو اس کو اس کی مرضی کے مطابق نہ استعمال کرنا، وہ ناشکری ہوتی ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کی قیامت اور آپ کی eternal life depends on how you behave in this world. آپ کے سارے اعمال جو اس دنیا کے ہیں نا، اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی whatever you are going to sow in this world, you're going to reap in the other world. آج جو بوئیں گے، جس کے بیج بوئیں گے، کل وہی کھیتی سامنے آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہ this is what you did، اور یہ اس کا ریزلٹ ہے. کھیتی ریزلٹ ہی ہوتی ہے نا. بیج جو ہوتا ہے وہ بیسک چیز ہوتی ہے، اور ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جو کراپ ملتی ہے. تو یہاں دنیا میں آپ بیج ڈال رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو کراپ کاٹنی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اختیارات جو آپ کو دیے گئے ہیں نا، وہ جو ابیلٹیز دی گئی ہیں، وہ صرف اس دنیا کے استعمال کے لیے. وہاں جا کے آپ ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے، چینج نہیں کر سکیں گے کہ یو نو واٹ آئی جسٹ ناؤ آئی نو لیٹ می فکس. وہ وہاں پر فکس کا ٹائم نہیں ہوگا. یہیں پر جو کرنا ہے کرنا ہے. تو آپ نے ہمیشہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دی ہے، آپ نے اس کو خیر کے طور پہ استعمال کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے مطابق استعمال کرنا ہے. سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ آپ نے جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کہیں کہ ارادہ اچھا کریں اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلی خطبے میں یہ چیز مینشن کیا کرتے تھے. یہ جو ایک حدیث ہے نا آپ کی، کیا ٹائم ہو گیا؟ اوکے، ایک حدیث ہم پڑھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم اس کو ایکسپلین بھی کر لیں گے. عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خطبنا، خطبہ دیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الخطبۃ، اپنی خطبے، لا ایمانا، نہیں ہے کوئی ایمان، لمن، واسطے اس کے جو، لا نہیں ہے، امانت لہو، کے پاس امانت، جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. ولا دینا، اور نہ دین ہے، کوئی دین ہے اس کا، لمن، اس کا، لا عہد لہو، جس کا کوئی عہد نہیں ہے، یا کی پابندی نہیں کرتا، اس کا کوئی دین. جو امانت نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اور جو وعدہ نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں. ایمان جو ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ ہمارا گول ہے، یہ وہ چیز ہے. یعنی اسلام، اگر ایک جگہ پر اسلام اور ایمان دونوں آ جائے نا، دونوں کے ورڈز، تو اسلام کا مطلب فرق ہو جائے گا اور ایمان کا فرق مطلب ہو جائے گا. لیکن اگر اکیلا ایمان آتا ہے نا تو اس میں اسلام بھی داخل ہے، اور اگر اکیلا اسلام آتا ہے اس میں ایمان بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. پر اگر نہیں سمجھ آئے تو کوئی بات. تو ایمان اس بندے کے پاس ہے جس کے پاس اس امانت دار ہے، جو جس کو پتا ہے کہ اس نے جو ٹرسٹ اس کو دیا گیا ہے، جو امانت اس کو دی گئی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا تو وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، تو ہی اس میں ایمان ہے. ایمان اور امانت یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایک جاتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے. ایمان جائے گا تو ساتھ ہی امانت بھی چلی جائے گی، اور امانت جائے گی تو ایمان چلا جائے گا. اس ہفتے کے لیے میں آپ کو مال کی امانت کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی. فی الحال ہم ان امانتوں کے بارے میں سوچیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ ہماری صلاحیتیں، یہ دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی، اپنے جسم کی. آپ اگر اس ہفتے میں صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ ان امانتوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ سے کہ آپ ان کو کس طرح استعمال کریں، اور آپ ان کو کتنا ضائع کرتے ہیں،
اور کتنا ایک ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں. کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے. آپ اس امانت کو کتنا اچھے طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں آخرت کے لیے, اور کتنا ایک ضائع کر کے اوپر الٹا وبال اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ غور و فکر میری پیاری بہنوں ہم کو انسان بناتا ہے, ورنہ تو جانوروں کے پاس بھی آنکھیں کان دل ہیں, زندگی ان کے پاس بھی ہے, وقت ان کے پاس بھی ہے, لیکن ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو سورج چاند چیزوں پر ڈالی تھی کہ تم امانت لیتے ہو, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں لیں گے. وہ امانت کیا تھی؟ یہ ذمہ داری کہ ہم کو چوائس دی جائے کہ اگر اچھا کریں گے تو جنت ملے گی, اگر برا کریں گے تو سزا ملے گی. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم مانیں گے بات, ہمیں چوائس نہیں چاہیے, ہمیں بس ایک ہی راستہ چاہیے, ہم اطاعت. لیکن انسان نے کہا نہیں میں یہ کر سکتا ہوں, دس از سو انٹرسٹنگ, میں یہ کروں گا, مجھے یہ امانت چاہیے. تو اس نے یہ امانت لے لی تھی. اب یہ امانت ہمارے پاس ہے اور ہم نے اس کو چکانا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ, اینڈ اٹس ناٹ, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا, زندگی بہت خوبصورت ہے, ہر دن ہر لمحہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی میٹھی نعمت ہے. آپ نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ, مزے کے ساتھ انجوائے کر کے, اور ایک چیلنج سمجھ کے, اس چیلنج کی وجہ سے میں کرسپ اینڈ کرنچی رہتی ہوں, میں فریش رہتی ہوں, اس کو اس میں عزت اور ایمان کے ساتھ گزر جائیں اور اپنی امانتوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے